ڈاکٹر میری وائف ڈاکٹر روم سے باہر آیا تو بے چین سا ماں پیرس کی طرف کیا۔ شی از فائن، میں نے ڈریسنگ کر دی ہے، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتے ہیں، اس کا کندھا دبا کر چلا گیا تو ماویر بے ساختہ الحمدللہ بولا۔ وہ پیٹر ہی تھا، اتنی رات کو الیاف کو اکیلا دیکھ کر تھپڑ کا بدلہ لینے آیا تھا۔ وہ تو ڈرنک تھا تو الیاف نے سنبھال لیا۔ ماویر جب وہاں پہنچا تو اس نے الیاف کو گرتے دیکھ کر بھاگ کر پکڑ لیا۔ وہ تینوں کافی بری حالت میں تھے۔ الیاف نے اچھی دھلائی کی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر نہ چاہتے بھی ماویر کا لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی اپنی بیوی کی بہادری دیکھ کر۔ ماویر نے پولیس کو کال کر کے ان کو پولیس کے حوالے کیا اور الیاف کو ہسپتال لایا۔ شکا تھا کہ الیاف کو زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی۔ ماویر کو ابھی بھی ٹینشن تھی کہ الیاف کو کیسے منائے گا، وہ تو اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی، کیا وہ رہ لے گا اس کے بغیر؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کیا کروں؟ بالوں میں ہاتھ پھنسا کر وہ وہیں چیئر پہ بیٹھ گیا۔ سر، آپ کی وائف کو ہوش آ گیا ہے۔ نرس کی آواز پہ وہ ہوش میں آیا، پھر سر ہلا کر روم کی طرف بڑھ گیا۔ الیاف آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ ماویر آہستہ سے چلتا اس کے پاس جا کر بیٹھا۔ الیاف اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی لیکن ویسے ہی لیٹی رہی۔ ماویر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آئی ایم سوری، لیکن میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے افسردہ سے لہجے میں بولا تھا۔ جانتی ہوں، اور میں آپ سے اس لیے ناراض نہیں ہوں۔ آنکھیں کھولتی وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ پھر تم نے کیوں کہا کہ میرے ساتھ نہیں رہنا؟ ماویر زخمی نظروں سے اس کو دیکھ کر نظریں پھیر گیا۔ اس سے دور ہونے کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ کیونکہ آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ اس کی نظروں میں شکوہ اور ناراضگی دونوں تھی۔ نہیں میجن، ایسا نہیں ہے، مجھے خود سے بھی زیادہ یقین ہے تم پہ۔ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ اس الزام پہ ماویر نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ اگر ایسا ہے تو آپ کو سب کچھ مجھے خود بتانا چاہیے تھا، جیسے میں نے بتایا تھا، لیکن آپ کو لگا کہ میں آپ کو غلط سمجھوں گی اور آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ آپ کو اتنا تو یقین ہونا چاہیے تھا خان کہ آپ کی عالی جان ایسا نہیں کر سکتی۔ جو بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے۔ میں آپ کو غلط یا صحیح نہیں کہہ سکتی، میں جج نہیں کر سکتی آپ کو، لیکن کم سے کم آپ کو مجھ پہ یقین کر کے مجھے سب کچھ خود بتانا چاہیے تھا۔ لیکن مجھے کسی اور سے پتہ چلا۔ میرا ہر درد آپ سمجھتے رہے اور آپ کا اپنا درد، اس کا کیا؟ خان، آپ نے وہ اپنا درد کبھی مجھ پہ واضح نہیں ہوتا۔ آپ کا دل کتنا زخمی ہے آپ نے کبھی پتہ چلنے نہیں دیا، اور میں بھی کتنی خود غرض ہوں، اپنے غم میں ڈوبی رہی اور آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ الیاف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کا غم تو جو تھا سو تھا، لیکن ماویر نے اتنا کچھ برداشت کیا تھا یہ سوچ کر ہی روح کانپ گئی تھی۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ ماویر نے نظریں چرائی۔ خان، یہ اہم نہیں کہ کس نے بتایا، یہ اہم ہے کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا۔ مجھے جان کہتے ہیں اپنی، اور اپنی ہی جان سے اتنی پردہ پوشی کیوں؟ پلکوں پہ ٹھہرے آنسو گالوں پہ بکھر گئے۔ آئی ایم سوری، لیکن مجھ میں جتنی ہمت نہیں تھی کہ خود اپنا ایک بار پھر سے زخمی کرتا۔ میں جانتا تھا ایک نہ ایک دن تمہیں سب پتہ چل جائے گا اور میں تیار تھا اس سب کے لیے، لیکن میں خود دوبارہ سے وہ سب نہیں دہرا سکتا تھا۔ جتنی اذیت وہ سب دیکھ کر ہوئی تھی، اس سے بھی زیادہ اس کو سوچ کر ہوتی ہے کہ کاش میں اس وقت اتنا طاقتور ہوتا تو شاید کسی اپنے کو بچا لیتا یا شاید ان کے لیے کچھ کر لیتا۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہیں یہ سب کچھ بتانا چاہیے تھا لیکن میں نہیں بتا سکا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے تم پہ یقین نہیں ہے، میں خود سے بھی زیادہ تم پہ یقین کرتا ہوں۔ کیا تم اب بھی مجھے چھوڑ کر جاؤ گی؟ وہ سب پھر سے یاد کر کے ماویر کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا، لیکن ابھی بھی اس کو یہی ڈر تھا کہ اس کی عالی جان کہیں چھوڑ کے نہ چلی جائے۔ نہیں، میں اپنے خان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ الیاف نے مسکرا کر کہتے اس کی آنکھوں سے نمی اپنے لبوں سے چنی تھی۔ ماویر نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ پہلے کان پکڑ کر سوری کریں، اٹھک بیٹھک کریں۔ الیاف مسکراہٹ دبا کر بولی۔ اس کی بات سن کر ماویر مسکرایا۔ آئی ایم سوری میری عالی جان۔ اس کے کان پکڑ کر ماویر دلکشی سے مسکراتا بولا، یہ میرے ہیں۔ الیاف نے گھورا، اور تم پوری کی پوری میری ہو۔ ماویر نے اس کا گال کھینچا، وہ مسکرائے، گالوں میں ڈمپل نظر آنے لگے۔ ماویر کی نظریں گھڑوں پہ گئی تو بے اختیار ان کو چھونے کی خواہش جاگی۔ دل کرتا ہے تمہاری ڈمپل کھا جاؤں۔ دل کی خواہش پہ لبیک کہتے ماویر نے بڑے جرانہ انداز میں دونوں گالوں کو چوم لیا۔ ابھی آپ کی سزا باقی ہے۔ الیاف نے منہ بنایا۔ یہ حکم میرے دل کی ملکہ۔ ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر ماویر جھکا تو الیاف کھلکھلا کر ہنس دی۔ پھر عالی جان نے خان کی سزا بڑھا دی اور ماویر اٹھک بیٹھک کی جگہ ایک ہاتھ زمین پر رکھے پش اپس کر رہا تھا اور خود اس کے پیٹھ پر بڑے مزے سے بیٹھی ایپل کھا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کا سرخ چہرہ دیکھتی کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہسپتال کی خاموش فضا میں اس کی کھلکھلاہٹ عجب رنگ بکھیر رہی تھی۔ ماویر کو اس کے علاوہ چاہیے کیا تھا کہ اس کی عالی جان اس کے ساتھ ہے،
اس کی کلکلاہٹ مابر کا سیر و خون بڑھا رہی تھی۔ کتنا پیار کرتے ہیں تم سے، ہمیں کہنا نہیں آتا، بس اتنا جانتے ہیں تمہارے بن رہنا نہیں آتا۔ 8 سال بعد ہاسپٹل کی کوریڈور میں بے چینی سے ادھر ادھر چلتا اپنی جان کے لیے دعا گو تھا۔ اس کے ساتھ 3 نفوس عورتیں جو اس کو دیکھ رہے تھے۔ ویئر از چچی؟ ایک 8 سالہ بچی کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ پیاری سے ڈول لینے گئی ہیں۔ اس کو دیکھ کر کہتے دوبارہ سے آپریشن تھیٹر کی طرف دیکھا۔ وہ بچہ سر ہلا کر اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ لندن میں 1.5 سال گزارنے کے بعد علیہ اپنے مابر سے پاکستان جانے کا کہا اور ہمیشہ کی طرح اس کی خواہش پہ مابر کی سر آنکھوں پر۔ وہ چاروں پاکستان آ گئے علیہ کے کہنے پہ۔ انہوں نے گھر بھی ایک ہی لیا، بس پوشن الگ تھے۔ 2 سال میں عاشر اور مابر نے اپنا سارا بزنس پاکستان میں سیٹ کیا اور لندن کی طرح یہاں بھی اپنا نام کا لوہا بنوا لیا۔ جولیا اور اس کے بھائی کو پولیس اریسٹ کر چکی تھی کیونکہ وہ دونوں اپنے کام کی آڑ میں غلط بھی کر رہے تھے۔ 4 سال پہلے گرینڈ پا کا انتقال ہو گیا تھا۔ مٹھو بھی اپنی مینا کے ساتھ پاکستان آ گیا تھا اور ابھی تک علیہ کی مینا سے دوستی نہیں ہوئی تھی۔ اگر علیہ چند منٹ کے لیے بھی مٹھو کے پاس جاتی تو وہ بھی مابر کی طبیعت پہ سخت ناگوار گزرتا، لیکن وہ اپنی عالی جان کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ عاشر اور ماما کا ایک 8 سال کا بیٹا تھا اظہار شاہ، شکل میں اپنے باپ جیسا تھا لیکن عادت میں نہیں، کافی سمجھدار تھا۔ جتنا عاشر کول مائنڈ تھا اتنا ہی اظہار شاہ غصے کا تیز تھا، اپنی چیزوں کو لے کر حد سے زیادہ ٹچی۔ جو پسند آ گیا وہ اس کا ہی ہوگا بس۔ اس کا اسٹائل بالکل مہابیر جیسا تھا، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ شکل سے وہ عاشر اور عادات سے مہابیر۔ مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ یہ 5 الفاظ مہابیر کی سماعت میں شہد کی طرح گھلے تھے۔ 8 سال بعد انتظار کیا تھا یہ سننے کو۔ نرس نے مسکراتے ایک پنک سے کمبل میں لپٹا نازک سا وجود اس کی باہوں میں دیا۔ مہابیر نے نہایت احتیاط سے اس ننھے سے وجود کو لیا تھا۔ گلابی سا چہرہ، روئی کے گالوں کی طرح نرم سا وہ ننھا وجود۔ مہابیر کی آنکھیں نم ہو گئی، یوں لگ رہا تھا سارے جہاں کی خوشی اس کی باہوں میں آ سمائی ہو۔ بے ساختہ اس نے لبوں سے نکلا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دنیا کی سب سے قیمتی نعمت تھی اولاد، اور بیٹی تو اس خوش نصیب انسان کو ملتی ہے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ خوش ہو اس کی بیٹی دیتا ہے۔ اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لڑکی تو زمین پہ اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر جو خدا کو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ اسی گلابی سے نقش دیکھتا اس کی نرم کو محسوس کرتا۔ مابر وہاں موجود ہر چیز بھول چکا تھا، بس اس پل کو جی رہا تھا جس کا اس کا اتنے سال انتظار کیا تھا۔ بے ساختہ جھک کر اپنے جگر کا گوشے کا ماتھا چوما۔ کتنا خوبصورت، کتنا انوکھا احساس تھا باپ بننے کا۔ کچھ دیر بعد علیہ کو ہوش آیا تو اپنی جان کا ٹکڑا لیے اس کے پاس گیا۔ بیٹھ کے پوز سے ٹیک لگا کر بیٹھی، اس کو اور اس کے ہاتھ میں موجود ننھی سی جان کو دیکھ کر آسودگی سے مسکرائی اور اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اتنے صبر کے بعد ان کو اس صبر کا پھل دیا تھا۔ مابر نے 5 ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، جسے بہت محبت سے تھام لیا۔ اس ننھی سی جان کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کرتے اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرنے لگے۔ دل اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا۔ خان یہ ہماری بیٹی، ڈرپ لگے ہاتھ سے اس کا گال چھوا، اتنی نرمی سے جیسے روئی ہو۔ اس کا ہر نقش علیہ جیسا تھا، بال مابر جیسے سیاہ تھے، جبکہ آنکھیں بند تھیں تو اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے تھے اور نہ ہی ڈمپل کا۔ ہاں میری جان، یہ ہماری بیٹی ہے، میری جان کے وجود کا حصہ، میری جگر کی ٹھنڈک۔ مابر نے اس کے پاس بیٹھتے اس کے بالوں پہ لب رکھے۔ میں آ جاؤں؟ اظہار نے دروازے سے ذرا سا سر نکال کر پوچھا۔ آجا میرے شیر۔ مابر نے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور اس کو اشارہ کیا تو وہ اندر آ گیا۔ بہت مبارک ہو میری جان، اس کے پیچھے امامہ بولتی اندر آئی، ساتھ ہی عاشر بھی آ گیا۔ مبارک ہو خان، اس کے گلے لگتے عاشر پرجوش سا بولا۔ یہ بہت پیاری ہے ماشاءاللہ، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ امامہ چھوٹی سی گڑیا کو گود میں لیتی بے ساختہ بولی۔ علیہ مسکرا کر ان کو دیکھ رہی تھی۔ بچی اب عاشر کے ہاتھ میں گئی اور ساتھ کی پوری کوشش تھی کہ اس کے ہاتھ سے لے، لیکن عاشر تو پوری طرح سے مگن تھا۔ اس کو متوجہ نہ پا کر اظہار نے بے حد ناراضگی سے مابر کی طرف دیکھا۔ مابر نے سمجھتے عاشر کے ہاتھ سے لیا اور اظہار کے سامنے کیا۔ شی از سو پریٹی۔ اظہار شاہ نے خوبصورت سا تبصرہ کیا تو سب مسکرا دیے۔ یس جونیئر شاہ جی، شی از ویری پریٹی، امامہ ہنس کر بولی۔ از شی مائن؟ اظہار شاہ کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا۔ یس شی از یور سسٹر۔ مابر نے مسکراتے بچی اس کے ہاتھ میں دی۔ اظہار نے بہت احتیاط اور نرمی سے اس کو دیا۔ بچی نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، اس کی آنکھیں بالکل مابر جیسی تھیں، چمکتی ہوئی سی آنکھیں۔ سی ہر آئیز سو بیوٹیفل۔ اس کی چمکتی آنکھیں دیکھ کر اظہار شاہ پھر سے بولا۔ سب اس کی بات سن کر مسکرا دیے۔
अज़हार ने आहिस्ता से उसका नरम गुलाबी गाल छुआ तो वो मुस्कुराई। अज़हार की मुस्कुराहट गहरी हो गई। या आप इसका क्या नाम रखोगी? हमामा को नाम याद आया। तरताशा माबिर खान। अली अब मुस्कुराकर बोली तो माबिर भी इसको देखकर नरमी से मुस्कुरा दिया। जब भी बच्चे की बात होती है अलिया हमेशा कहती है अगर मेरी बेटी हुई तो उसका नाम जरताशा रखूंगी, और माबिर सर हिलाकर मुस्कुरा देता। जर डॉल, यस शी इज़ माई जर डॉल। अजहर शाह ने इसका नाम सुनकर इसको नया नाम दिया और हल्का सा इसका गाल लबों से छुआ। आशी ने इसके हाथ से तरताशा को लिया तो इसने फिर से बुरा सा मुंह बनाया, लेकिन बाप को कुछ कह नहीं सकता था। कुछ ही देर बाद तीनों उनके साथ बिल्कुल मगन थे। महावीर अली आपके पास बैठा तो अली अपना नरमी से मुस्कुरा दी। शुक्रिया मेरी जान इस खूबसूरत तोहफे के लिए। महावीर ने इसका माथा लबों से छुआ तो सुकून से आंखें मूंद गई। ये शहर कायद के एक चाइल्ड पार्क का मंजर था, वह जहाँ वीकेंड की शाम बहुत से बच्चे अपनी माओ के साथ यहाँ थे। वो दोनों भी बेंच पे बैठी मुस्कुराकर अपने बच्चों को देख रही थी। कुछ ही दूर घास पे वो दोनों नजर आ रहे थे। सफ़ेद रंग की बहुत खूबसूरत सी फ्रॉक पहने, हल्के से बालों वाले सर पे सफ़ेद ही हेयर बैंड लगाए, छोटे से गुलाबी पाँव में सफ़ेद छोटा सा जूता और छोटी सी कलाई में सफ़ेद छोटी छोटी चूड़ियाँ पहने वो खिलखिला रही थी। साथ ही अजहार बैठा था। हाथ इसको खड़ा करता चलाने की कोशिश करता और नौमा की गर्दाशा एकदम उठाती और फिर नीचे बैठकर खिसलाने लगती। एजाज मुस्कुरा के फिर से इसको खड़ा करता और फिर वो वैसे ही करती। एजाज वो तो अपनी जरडोल की किलकिलाहट देखता ही खुश हो रहा था। एजाज ने इसको फिर खड़ा किया तो उसने कदम आगे बढ़ाया, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, और एजाज से लिपट गई। एजाज तो खुशी से निहाल ही हो गया था। दूर बेंच पे बैठी इनकी माँ को देखकर मुस्कुरा रही थी। इतनी छोटी सी गर्दाशा एजाज से काफ़ी अटैच थी। आज वीकेंड था तो वो यहाँ आई थी। पूरा हफ्ता तो वो बिजी होती है हमामा घर में और अलियाब अपनी अकेडमी में। पाकिस्तान आने के बाद अलियाब ने अकेडमी खोली थी जहाँ वो लड़कियों को फाइटिंग, स्लैम, सेल्फ डिफेंस और पेंटिंग सिखाती थी, और हमेशा की तरह भाभी ने पूरा साथ दिया। वो सिर्फ गर्ल्स अकेडमी थी जहाँ सिर्फ लड़कियाँ और औरतें ही थीं। अलिया बहुत मजबूत और बाहिम्मत हो गई थी। वो बस यही चाहती थी कि हर लड़की को अपना बचाव आता हो ताकि कोई और दरिंदा किसी और की ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके। अगर वो इस नासुक को ख़त्म नहीं कर सकती तो क्या हुआ, जो उसको आता था वो तो किसी को सिखा सकती थी। शायद इसकी वजह से किसी की ज़िंदगी, किसी की इज्जत बच जाए, और महावीर आज भी वही काम करता था। अलिया ने कभी ना इससे कुछ पूछा था और ना ही इसके किसी काम में दाखिल दिया था। और हमामा वो आज भी अपने शाजी की दीवानी थी। अपनी बातों से उसको घुमा देती थी और आशिक तो बस अपनी ज़िंदगी के सदके वारी जाता था। हमामा ज़्यादा टाइम अपने घर को देती थी। रिफ़त बेगम भी इनके साथ ही रहती थी। उन्होंने बहुत मना किया लेकिन हमामा औशा के सामने एक न चली, क्योंकि हमामा के भाई ने तो मुड़कर पूछा न था और वो अपनी अम्मा को उम्र के इस हिस्से में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए वो घर रहती, अपना घर, अपनी माँ को भी संभालती थी। अलिया 12 बजे अकेडमी जाती थी। सरताशा को अकेला छोड़ नहीं सकती थी। 12 बजे स्कूल से आता तो एक मिनट भी अकेला ना छोड़ता था अपनी डॉल के लिए। तो वो हद से ज़्यादा पॉजिटिव था, खुद से ज़्यादा इसका ख्याल रखता था। इसके होते अलिया को टेंशन ना होती और हमामा भी तो थी इसका ख्याल रखने को। बातें करते दोनों की नज़र घास पे गई जो किसी बच्चे को पकड़ के खड़ा था, शायद मारने वाला था। हमामा ने भाग कर उसको पकड़ा। अलिया अपनी रोती सरताशा को उठा के कंधों से लगाया। हताशा, व्हाट आर यू डूइंग? गुस्से में हमामा का इसका पूरा नाम लेती थी। इसने मेरी डॉल को रुलाया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अजहार ने इंतहा से ज़्यादा गुस्से में इस लड़के को देखा जो अपनी माँ के पीछे छुपा हुआ था। नरताशा बाल से खेल रही थी। अजहार का ध्यान ज़रा सा इससे हटा तो इस लड़के ने बॉल उठा ली और नताशा जोर से गला फाड़ कर रोने लगी। अजहार ने अपनी डॉल को रोते देखा तो गुस्से से बेकाबू हो गया और जोरदार मुक्का इस लड़के के मारा। अभी भी हमामा ना पकड़ती तो उसका मुंह भी तोड़ देता। अलिया मुस्कुराती नताशा को कंधे से लगाया, इसको देख रही थी जो अपनी डॉल के लिए इस हद तक पॉजिटिव था। बड़ी मुश्किल से हमामा ने इसको ठंडा किया, वरना वो तो सच में इस बच्चे का मुंह तोड़ देता। अजहर, आज पार्क में क्या किया आपने? हमामा ने आशिर को बताया तो आशिर खुद इससे बात करने इसके रूम में आ गया। अजहर जो अपना स्कूल काम कर रहा था चौंक कर बाप को देखा, फिर अपना काम करने लगा। आपको मम्मा ने बता तो दिया है, लहजे में नाराज़गी थी। मुझे आपसे सुनना है। आशिर इसके पास बैठा। इस लड़की की वजह से मेरी डॉल रोई थी लेकिन मम्मा ने मुझे रोक दिया, नहीं तो मैं इसका मुंह तोड़ देता। आज़ाद ने दांत पीसे थे। आशिर मुस्कुराया इसके अंदाज पे, लेकिन फिर मुस्कुराहट छुपा ली। बेटा, ऐसा हर किसी से लड़ते नहीं हैं, आप तो बहुत समझदार हो ना। कोई बात नहीं, अगर आपकी डॉल रोई थी, बच्चे तो वैसे भी कितनी बार रोते हैं, लेकिन आप ऐसे दोबारा किसी को नहीं मारना। आशा संजीदा सा बोला, आई डोंट, बट अगर किसी की वजह से मेरी डॉल रोई तो फिर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अदा शाह भी अपने नाम का एक था। अंदर आती हमामा इसके अल्फाज से सुन के चौंक गई।
اداشا وہ آپ کی سسٹر ہے، کوئی کھلونا نہیں جو رو نہیں سکتی۔ ہمامہ سختی سے بولی، شی از ناٹ مائی سسٹر۔ اداشا غصے سے بولا۔ حاشر اور ماما نے بے وقت اس کو دیکھا، اس کا لہجہ عجیب ہی تھا۔ سسٹر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمامہ نے اس کو آنکھیں دکھائی۔ آپ ڈیڈ کی سسٹر ہیں کیا؟ اداشا 8 سال کا تھا لیکن بچہ بالکل نہیں تھا۔ ادھات یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہمامہ کو غصہ آ گیا تھا، جبکہ عاشر اس کی بات کا مطلب سمجھ کر مسکرایا تھا۔ پھر ہمامہ نے تقریباً 1 گھنٹے تک اس کو سمجھایا اور اداشا منہ بند کر کے بہت بیزاری سے سن رہا تھا۔ وہ دونوں سے کلوز تھا، لیکن جب ہمامہ اس طرح سے اس کو لیکچر دیتی تو حد سے زیادہ بیزار ہوتا، لیکن سننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اور عاشر اپنے بیٹے کی شکل دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مابر کے روم میں کی ساری لائٹس آن تھی۔ سامنے بیڈ پر بیٹھا مابر گود میں لیپ ٹاپ رکھے تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نتاشا کھیلتی اپنی زبان میں اوں آ کر رہی تھی اور الیاف دوسری سائڈ پہ بیٹھی ایک بک پڑھتی کعبہ گئے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بس آدھے گھنٹے بعد دونوں باپ بیٹی نے ایک دوسرے میں مگن ہو جانا تھا۔ ویسے بھی جب مابر گھر ہوتا تو نتاشا الیاف کو کم ہی لفٹ کراتی تھی۔ نتاشا گول مٹول سی سفید گلابی بچی تھی، بال الیاف کی طرح گھنے تھے، لیکن مابر جیسے سیاہ تھے جو اس وقت 2 پونیوں میں بندھے تھے۔ مابر کو نتاشا اور اس کی ماں کے بال بہت پسند تھے۔ دونوں اپنے کام میں مگن تھے، جبکہ نتاشا شاید اپنی زبان میں اوں آ کرتی کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کوئی متوجہ نہیں تھا۔ اس نے کھلونے ہاتھ مار کے سائڈ پہ کیا اور کراول کرتی مابر تک آ گئی۔ ڈاڈا اس کے گھٹنے پہ اپنا نرم سا ہاتھ مارتی بولی اور وہ خود ہی خوش ہو کر تالیاں بجانے لگی۔ اس کی آواز سن کر الیاف کی نظریں اور مابر کی انگلیاں ساکت ہوئی تھیں۔ دونوں نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر نتاشا کو جو بار بار ڈاڈا کہتی خود ہی خوش ہوتی تالیاں بجا رہی تھی۔ مابر نے لیپ ٹاپ سائڈ پہ کیا، اس کو گود میں لیا۔ تاشا میری جان پھر سے بولو۔ مابر کو تو کوئی خزانہ ہی مل گیا تھا، الیاف کا بھی یہی یاد تھا۔ دونوں کی خوشی بھی اتنی تھی۔ نتاشا بھی باپ کے کہنے پہ بار بار ڈاڈا بولتی، اس کے چہرے پہ اپنے ننھے ہاتھ رکھتی خوش ہو رہی تھی۔ کبھی اس کی آنکھوں کو ہاتھ لگاتی، کبھی اس کو مونچھوں کی چبھن اپنے نرم سے ہاتھ پہ محسوس کرتی کھلکھلاتی۔ الیاف نے نم آنکھوں سے دونوں کی نظر اتاری۔ مابر نے اس کی آنکھوں کی نمی دیکھی تو نتاشا کو اپنے پیٹ پہ بٹھا کر اس کو کندھے سے لگایا۔ الیاف بھی سکون سے آنکھیں بند کر گئی۔ آپ میرے لیے میرے اللہ کا تحفہ ہیں خان۔ کچھ دیر بعد اس کو اپنے کان میں میٹھی سی سرگوشی سنائی دی تو اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔